ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب، ان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمان گے۔ میں انتہائی اختصار دے نال چند گزارشات بیان کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، زمانہ بڑی تیزی دے نال قیامت دی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قیامت دی علامات بڑی ہی تیزی دے نال پوریاں ہو رہی ہیں۔
محدثین کرام نے قیامت دی علامات نو دو حصے تقسیم کیتا ہے۔ ایک نے علامات صغرا، ایک نے علامات کبرا۔ نماز جنازہ پڑھ دے آنا تو دے اندر ایک دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اللہ ساڑے زندیاں نو معاف کر دے، مردیاں نو معاف کر دے، جو حاضر نے انہاں نو معاف کر دے، جو غائب نے انہاں نو معاف کر دے، و صغیرنا ساڑے چھوٹیاں نو معاف کر دے، و کبیرنا ساڑے بڑیاں نو معاف کر دے۔ علامات صغرا، علامات کبرا، قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات۔ محدثین کرام نے قیامت دی بڑی علامات کے اندر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مبارک نو بھی قیامت دی علامت قرار دیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تے موت دا آنا بھی قیامت دی علامت و نشانی ہے۔ محبوب علیہ السلام دا وفات پانا بھی قیامت دی علامت ہے۔ قیامت دی بڑی بڑی علامات کے اندر چند ایک علامت باقی نے۔ فرمایا آسمان دھواں چھوڑے گا، زمین تے دھواں ہی دھواں ہوئے گا۔ زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا جو انساناں دے نال گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، کلبات کرے گا۔ فرمایا سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، اور جناب عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان تو زمین تے آن گے۔ دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا، یاجوج اور ماجوج دا فتنہ نکلے گا، اور اللہ دی زمین تے سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور اہل ایمان عیسیٰ ابن مریم دی وفات ہوئے گی۔ اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، اس بندے دے دل اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہے، یہ ہوا اس تک پہنچے گی، رب دی زمین تو مومن سارے فوت ہو جان گے۔ فرمایا بدترین لوگ اللہ دی زمین تے بچ جان گے، قیامت انہاں تے قائم ہو جائے گی۔ یہ قیامت دی بڑی بڑی چند ایک علامات باقی نے۔ تسی کہو گے مولانا اتنی ساری تساں گنا دتیاں نے، کچھ اور بھی نے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک قیامت دی بڑی بڑی علامات ایک دوسرے دے نال جڑیاں نے۔ سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، انہاں دی زندگی اندر ہی سیدنا عیسیٰ ابن مریم آ جان گے۔ مسلمان اجے تک عیسیٰ ابن مریم دی آمد دی مبارکہ دے رہے ہوں گے، خبر آئے گی کہ دجال دا فتنہ نکل آیا ہے، دجال زہر ہو گیا ہے۔ مسلمان ہتھیار لے کر کے دجال دی طرف آگے بڑھن گے، دجال نو قتل کیتا جائے گا۔ اجے ہتھیار اتارے نہیں، خبر آئے گی کہ یاجوج و ماجوج دا فتنہ نکل آیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم مسلمانہ نو اہل ایمان نو لے کر کے ایک مقام تے چھپ جان گے۔ یہ فتنہ جدو قدر جائے گا، رب دی زمین تے عیسیٰ ابن مریم بیت اللہ دا حج کرن گے اور روضہ رسول دے اندر دفن ہون گے۔ عیسیٰ ابن مریم دی موت واقع ہوئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم دی موت تو بعد جناب رب دی زمین تے اہل ایمان بچ جان گے۔ اہل ایمان تے اللہ پاک ٹھنڈی ہوا چلا کر کے سارے اہل ایمان نو موت دے دے گا، بدترین لوگ بچ جان گے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ دی مخلوق دے اندر بدترین لوگ ہون گے۔ فرمایا انہاں تے اللہ قیامت نو قائم فرما دے گا۔ قیامت اچانک قائم ہوئے گی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنی تیزی نال قیامت آئے گی، ایک بندہ اپنے جانور دے حوض نو درست کر رہا ہوئے گا، اجے تک اس حوض دے اندر جانوراں نو اس نے پانی نہیں پلایا، اس تو پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ انسان
लुकमा तोड़ेगा, अपने मुंह तक ले आएगा, अजे तक ये लुकमा अपने मुंह के अंदर दाखिल नहीं कीता, लुकमा तोड़न तो ले करके मुंह दे आन तो पहले तक अल्लाह दी ज़मीन ते क़यामत कायम हो जाएगी। एक बंदा दूध दो रहा होएगा, अपनी डाची दा, अपनी गाय दा, भैंस दा दूध निकाल रहा होएगा। फरमाया एक धार अपने बर्तन अंदर मारेगा, दूसरी धार अजे तक बर्तन विच नहीं आई होएगी, उस तो पहले रब दी ज़मीन ते क़यामत कायम हो जाएगी। हज़रात ज़ी वक़ार क़यामत की बड़ी बड़ी अलामात चंद एक बाकी ने, छोटी छोटी अलामात वैसे ही पूरी हो चुकी ने। फरमाया रब दी ज़मीन ते जदों क़यामत करीब आ जाएगी, अल्लाह दी ज़मीन ते गाने बजान दे आलात आम हो जाएंगे, कोई घर नहीं बचेगा। आज दसो केड़ा घर है जिहड़ा गाने दी आवाज़ तो बचे है? हुण ते अल्लाह दे घर मसाजिद भी महफूज नहीं। बंदा मस्जिद च आंदा है, पाक होके आंदा है, साफ होके आंदा है, तहारत हासिल करके आंदा है, वुजू करके आंदा है, बंदगी लई आंदा है, इबादत लई आंदा है, आजी लई आंदा है, रब दे सामने अपना माथा जबीन झुकाने लिए बंदा मस्जिद च हाजिर होया, जमात जारी है, फर्जी नमाज खड़ी है, सिर्फ एक मोबाइल दे बजन दी देर है, पूरे मस्जिद दे नमाजियां दी नमाज खराब हो जाएगी। अल्लाह दे घर मसाजिद महफूज नहीं। फरमाया क़यामत जदों करीब आएगी, रब दी ज़मीन ते ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। फरमाया वालिदैन दी नाफरमानी की जाएगी, माँ बाप नू गालियां दित्तियां जाणगियां और दोस्ती नू पालिया जाएगा, वालिदैन दी बेअदबी की जाएगी और दोस्ती और एहतराम दोस्त नू दिता जाएगा। एक क़यामत दी अलामत है। आज वालिदैन नू अपनी ज़बान दे विचों गालियां दित्तियां जा रही ने और दोस्तां दा एहतराम किया जा रहा है। एक क़यामत दा फितना और क़यामत दी अलामत है। रिश्तेदारी टूट जाएगी, तल्लुकात खत्म हो जाएंगे। आज सके भाई नू बुला करके राजी नहीं, अपने सके भाई दा सलाम ले करके राजी नहीं, अपने सके भाई नल कलाम करके राजी नहीं। दोस्तों लई रात 2-2 बजे तक बैठका खुलिया ने, मरना जीना रिश्तेदारां नल, भाइयां नल, बहनां नल, करीबियां नल ताल्लुकात खत्म कर दिते। दोस्ती आम है। एक क़यामत दा फितना वो क़यामत दी अलामत है। फरमाया जदों क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, अल्लाह दी ज़मीन ते, अगर सारी तकरीर तो याद नहीं ना रही, ऐसा हदीस ते गौर करो और आज जलसे के बाद अपने घर जा करके इस हदीस पे गौर करना और देखना। अल्लाह की ज़मीन पर यह दीन आखिरी दीन है। अल्लाह की ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। वो सच्चे नबी है, वो सच्चे रसूल है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, ज़ुबान की, नबुव्वत की, रिसालत की सच्चाई को देखना हो, सिर्फ इस हदीस पे गौर करना। आज जलसे के बाद घर जा करके इस हदीस पे गौर व फिक्र करना। फरमाया जदों क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी, रब दी ज़मीन ते मर्दां दी तादाद कम हो जाएगी, औरतां दी तादाद बढ़ जाएगी। आज नई ज़रूरत पूरे ज़िले नू गिनती करन दी, मरदम शुमारी करन दी, पूरी तहसील नू, पिंडां बस्तियां देहातां शहरां नू, पूरे गांव नू गिनन दी ज़रूरत नहीं है। 30 जग दी आबादी दी गिनती दी ज़रूरत नहीं है। अपने घर दे अंदर बैठ करके अपने ही खानदान दे मर्द भी गिन लो, औरतां भी गिन लो, जो जिंदा ने, जो इस वक्त मौजूद ने। कितने मर्द ने मेरे खानदान दे, कितनी औरतां ने। तुसी मुस्तफा दी हदीस दी, ज़बान दी, रिसालत दी, नबुव्वत दी सदाकत तक खुद ही पहुंच जाओगे। फरमाया औरतां दी तादाद बढ़ जाएगी। क़यामत जदों करीब आएगी, अल्लाह दी ज़मीन ते ऐसियां बदतरीन औरतां ज़ाहिर होणगियां जो लिबास पहनने के बावजूद, लिबास के बावजूद नंगी होंगी, बरना होंगी। 3 माने इस हदीस के मुहद्दिसीन ने बयान किए। पहला माना, औरत का लिबास इतना शॉर्टकट होगा,
کہ عورت کے پردے کے اعضاء نہیں چھپیں گے. دوسرا معنی عورت کا لباس اتنا سخت ہوگا، ٹائٹ ہوگا کہ عورت کے جسم کی ساخت واضح ہوگی. اور تیسرا معنی عورت کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس کے جسم جھلک مارتا ہوگا. آج یہ لباس ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، قیامت کے فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. آج اپنے گھر پہ غور کیجئے، کیا یہ لباس ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے؟ اگر یہ لباس گھر اندر نہیں پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر یہ لباس گھر اندر موجود ہے پھر فکر کیجئے. ہمیں کاروبار کی فکر ہے، ہمیں تجارت کی فکر ہے، ہمیں دکانداری کی فکر ہے، ہمیں بنگلے اور گاڑی اور کوٹھی کی فکر ہے، اور قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں. فرمایا قیامت جب بالکل قریب آ جائے گی، اللہ کی زمین پر بے شمار علامات ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی علامات ویسے ہی پوری ہو چکی ہے، لیکن میں قیامت کے ایک فتنے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. توجہ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ایک دعوت فکر تمہیں دینا چاہتا ہوں. فرمایا قیامت کے قریب رب کی زمین پر فتنے بڑی تیزی سے نازل ہوں گے آسمان سے. محبوب نے مثال دے کے بیان کیا، فرمایا فتنے ایسے زمین پہ نازل ہوں گے جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے. فرمایا تسبیح کو پکڑا، تسبیح میں کئی منکے موجود ہیں. فرمایا صرف اس تسبیح کے دھاگے کے ٹوٹنے کی دیر ہے. دھاگا ٹوٹ جائے گا، تسبیح میں کوئی منکا باقی نہیں بچے گا، سارے منکے پے در پے زمین پہ گر جائیں گے. فرمایا تسبیح کے منکوں کی مانند اللہ کی زمین پر قیامت کے قریب فتنے نازل ہوں گے. ایک بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے اپنا ایمان بیچ دے گا. ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے اپنا ایمان سیل کر دے گا. آج کتنے قتل ہوئے صرف لالچ میں آ کے. مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے اور قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہے. قاتل مقتول کو نہیں جانتا، مقتول قاتل کا علم نہیں رکھتا، لیکن مسلمان مومن اور مرد مجاہد ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. یہ قیامت کے فتنے و علامات ہے. اتنے ہمارے سر پہ بال نہیں جتنے قیامت کے فتنے ہیں. اتنے ہمارے سر پر بال نہیں جتنے قیامت کے فتنے ہیں. آج اگر کوئی بندہ کہے میں گھر بہ جانا ہے، گھروں باہر نکلنا نہیں، کسی نال بولنا نہیں، وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں قیامت دے فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکتا. قیامت کے فتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں. آج اگر کوئی انسان کہے میں مسجد بہ جانا، ساری زندگی اعتکاف کراں گا، مسجد تو باہر جانا نہیں، بے وضو ہونا نہیں، کسی نال وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں قیامت دے فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکتا. قیامت دے فتنے مساجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں. لیکن میں ایک فتنے کی طرف جانا چاہتا ہوں. توجہ، فرمایا جب قیامت قریب آئے گی نا، اللہ کی زمین پر اسلام بھی سکڑ جائے گا، دین اسلام بھی رب کی زمین سے مٹ جائے گا، سکڑ جائے گا. اسلام مکے لوٹ جائے گا، اسلام مدینے لوٹ جائے گا. اسلام کی ابتدا بھی مکہ اور مدینہ سے ہوئی، اسلام لوٹ جائے گا مکے اور مدینے. اسلام نو توڑ دیتا جائے گا. فرمایا اسلام کڑیاں کڑیاں ہو کر کے ٹوٹے گا. انج نہیں ہوئے گا بھائی شام نو بندے سارے مسلمان ہوں، صبح نو سارے کافر ہو جان، ایسے نہیں ہوگا. اسلام نو توڑے آ جائے گا کڑیاں کڑیاں. جو سب سے پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی، فرمایا وہ نماز ہوگی. جو سب سے پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی. مسلمان نماز کو ضائع کر دیں گے. آج گھروں کے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز. حتیٰ کہ وہ شخصیات جن کو دیکھ کر ایک چھوٹے سے بچے نے تربیت و سبق حاصل کرنا ہے، وہ والدین بے نماز ہے،
مجھے بتلائیے اولاد نمازی کیسے بنے گی؟ والدین بے نماز، آبادیوں کی آبادیاں، گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں بے نماز ہیں۔ اچھا ایک گل دسو یار، فجر دی نماز تے ایک صف پوری نہیں ہوندی مسیح تے، انجی ہے نا؟ عید والے دن گراؤنڈ بھرے ہوندے، جب عید آتی ہے گراؤنڈ بھر جاتے ہیں نمازیوں سے۔ انہیں نمازی کتھوں آ جاندے ہیں؟ آسمان تو فرشتے اتر آندے ہیں؟ کیا جن ہوندے ہیں سارے؟ یہ ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں نا، ہمارے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ہی محلے دار ہوتے ہیں جو عید کی نماز کے لیے گراؤنڈ بھر جاتے ہیں۔ اچھا پتہ جے لوگ عید دی نماز کیوں پڑھ دیں؟ توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو کھنڈ جنہ جنہ دی توجہ ہے ماشاءاللہ، چلو سارے ہیں دی توجہ۔ عید والے دن گراؤنڈ کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ عید دی نماز لوگ اتنا رش کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگ نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، عید کو عبادت سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ عبادت سمجھتے ہوتے فجر کی نماز پہ آتے، عشاء کی نماز پہ آتے، مغرب کو ضائع نہ کرتے، ظہر کو ضائع نہ کرتے، عصر کی نماز کا خیال کرتے، حفاظت کرتے۔ عید والے دن انہیں نمازی کیوں آندے ہیں؟ صرف ایک بات ہے، ایک ڈر ہے دل دے اندر۔ عید دی نماز کے لیے لوگ اس واسطے نکلتے ہیں کہ ہمسایہ کی کہے گا، محلے دار کی کہے، اینا بورا بندہ ہے، اینا کڑما آدمی، اتنا بدبخت انسان ہے، یہ عید دی نماز ہی سال بعد نہیں پڑھتا۔ صرف لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے عید کے گراؤنڈ میں آتے ہیں۔ نمازی ہوتے فجر پہ آتے، نمازی ہوتے عشاء پہ آتے، نمازی ہوتے عصر کا خیال کرتے۔ آج دنیا نے نماز کو ضائع کر دیا، مسلمانوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جبکہ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے سب تو زیادہ جس مسئلے تے زور دیتا ہے وہ مسئلہ نماز ہے۔ قرآن مجید اندر 2 کم 90 مرتبہ 88 مرتبہ ذکر نماز دا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے اس حکم تے زور دیتا ہے اتنا ہی مسلمانہ نے اس کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے، ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی۔ تسی آج زور دی نماز تے لیٹ آئے ہو، وہ جی میرے گاہک آ گئے سن، میں دکان تے بیٹھا سی، رش لگ گیا سی۔ اچھا جی تسی عصر دی نماز تے کوئی نہ کدھر آئے؟ وہ جی مولوی صاحب میرے مہمان آ گئے سن۔ تسی مغرب دی نماز پڑھن واسطے نہیں آئے؟ وہ جی میچ لگے ہوئے سی تو بڑی آخری اوور سی تے آخری گول سی تے مینوں بڑی چاس آ رہی سی۔ ہر کم کا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے۔ خوشی آئے تب نماز چھوڑیں گے، غمی آئے تب نماز چھوڑیں گے۔ قرآن مجید اندر سب تو زیادہ زور اللہ رب العزت نے مسئلہ نماز تے دیتا ہے۔ آج تو یہ کیفیت ہے، لوگ نماز کو چھوڑنا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج لوگوں کے تصور سے، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دل و دماغ سے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، یہ گناہ نکل چکا ہے۔ آج کسی کو کہہ دو نماز کے، او مولوی جی چھوڑو، میں کو کلہ بے نماز ہے، ساری دنیا ہی بے نماز ہے۔ آئیے غور کیجئے قرآن مجید نے اس مسئلے نو کتنی اہمیت دے نال بیان کیتا ہے، کس انداز دے نال بیان کیتا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ فرمایا لوگوں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ قرآن دی اس آیت دے نال جوڑیے پیغمبر دی حدیث، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा नाम आए दरूद दी छल आनी चाहिए, मजबे अंदर बहार आनी चाहिए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार बेली आंदे ने अहले हदीस नबी पाक ते दरूद नहीं पढ़ते, नबी पाक नूं नौज़ुबिल्लाह बड़े भाई जैसा समझते ने। दरूद मुहब्बत नाल पढ़िए। आइए साडा अकीदा सुनते चले जाओ। असी अहले हदीसां साडी अकीदत ते गौर करो। असी आने जिहड़ा बंदा दरूद नहीं पढ़ता वह बंदा बखील है, क्योंकि नबी पाक फरमा गए जिस बंदे ने मेरी ज़ात ते दरूद नहीं पढ़िया वह बंदा बखील है, ते बखील कदे जन्नत नहीं जाएगा। जिहड़ा बंदा दरूद पढ़ना भुल गया है वह बंदा जन्नत का रास्ता भुल गया है। लिहाजा मुहब्बत का इजहार कीजिए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधरों आवाज़ नहीं आई। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके मेरे बाद बड़ा ही आलीशान खिताब होना है। सिर्फ मैं तुहानू तैयार करना है उस खिताब लई। ज़रा मुहब्बत और प्यार दे नाल अपनी बिदारी दा सबूत दीजिए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दी आयत दे नाल महबूब दी हदीस जोड़िए। नबी पाक फरमांदे ने बैनल अब्दी व बैन शिरक तर्कुस सलात। फरमाया मुसलमान दे दरमियान और मुशरिक दे दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। दूसरी हदीस अंदर फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात। मुसलमान दे दरमियान और काफिर दे दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। लोगों दो बंदे खड़े ने, एक बंदा मुसलमान है, एक बंदा काफिर है। मुसलमान दियां भी दो अखां ने, काफिर दियां भी दो अखां ने। मुसलमान दे भी दो कान ने, काफिर दे भी दो कान ने। मुसलमान दे भी दो हाथ ने, काफिर दे भी दो हाथ ने। मुसलमान दे भी दो पाँव ने, काफिर दे भी दो पाँव ने। मुसलमान दा भी नक मुँह ते मत्था है, काफिर दा भी नक मुँह ते मत्था है। फर्क किवें होएगा? पता किस तरह चलेगा कि ए बंदा मुसलमान है, ए बंदा काफिर है। अजान होएगी, जेड़ा मुसलमान है वो चल करके नमाज पढ़ेगा, जेड़ा काफिर है वो नमाज दे करीब नहीं जाएगा। फर्क नमाज करेगी। पैमाना नमाज नू बना दिता है, कसवट्टी नमाज नू बना दिता है, मेयार नमाज नू बना दिता है। फरमाया जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ेगा, जो काफिर है वो नमाज दे करीब नहीं जाएगा। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात। मुसलमान दे दरमियान और काफिर दे दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज के जरिए फर्क वाज़े होगा। आज घरों के घर बेनमाज, मर्द औरतें बेनमाज। अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं है। जब से ज़मीन व आसमान उस खालिक ने बनाया, पूरी दुनिया को रिज़्क़ खिला रहा है, पूरी दुनिया को दे रहा है। उसके ज़िम्मे है इंसान का रिज़्क़, उसके ज़िम्मे हर मखलूक का रिज़्क़। आज मसला मईशत का नहीं है, आज मसला कारोबार का नहीं है, आज मसला इमरान खान नहीं है, आज मसला नमाज है। जब से मुसलमानों ने नमाज को ज़ाया कर दिया, अल्लाह ने बरक़ात को छीन लिया। नमाज पढ़ के देखो, फिर देखना अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ पूरा कैसे करता है। आज घर दे 10 जी ने 10 दे 10 कमा रहे हैं, एक घर दा चूल्हा नहीं चल रहा। 10 जी कमाने वाले, 10 जी मेहनत करने वाले, एक घर दा गुजारा नहीं हो रहा। लोगों जेड़ा बंदा बेनमाज है, अल्लाह उहदे चेहरे दा नूर छीन लेंदे जे। जेड़ा बंदा बेनमाज है, अल्लाह उहदे चेहरे दा नूर छीन लेंदे ने।
جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی زندگی چو برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی جوانی چو برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی عمر دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے کاروبار دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے لقمے دے وچوں برکت چھین لیندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے رزق دے وچوں برکت اٹھا لیندے نے او دے دسترخوان دے وچوں برکت مک جاندی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے گھر دے وچوں برکت اٹھا لیندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی چار دیواری دے وچوں برکت اٹھا لیندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دی اولاد دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے بچیاں دے وچوں بیٹیاں دی زندگی چوں برکت اٹھا لیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے او دی اولاد نا فرمان ہویا کر دی جے جڑا بندہ بے نماز ہے او دی بیوی نا فرمان ہویا کر دیئے جڑا بندہ بے نماز ہے او دیاں بچیاں نا فرمان ہویا کر دیا نے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ انہوں کاروبار دی جناب ذلت دے اندر مبتلا فرما دیندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے او برادری دے جھگڑے اندر پھسیا رہندا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے او مصیبتاں تے دکھاں تے پریشانیاں دے اندر پھسیا رہندا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ انہوں دنیا تے ذلیل کر دیندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے بے نماز بندے نو موت بھی آئے گی تے پیاس دی حالت دی اندر ساری دنیا دا پانی بے نماز دے پیٹے چھتار دیتا جائے بے نماز بندے دی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی بے نماز بندے نو موت آئے گی پیاس دی حالت دی اندر جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے تے قبر نو تنگ کر دیندے جے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں دی قبراں پس دے اندر مل جاندی جے جڑا بندہ بے نماز ہے وہ عذاب قبر وچ مبتلا ہو جاندا جے جڑا بندہ بے نماز ہے او قبر دے حساب و کتاب وچ پھس جاندا جے جڑا بندہ بے نماز ہے او دی قبر دی طرف جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے او دے واسطے جہنم دے اگ دا بستر لگا دیتا جاندا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اگ دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں دی قبر دے اندر اس تے عذاب مسلط کر دیتے جاندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے عذاب قبر وچ مبتلا رہے گا جڑا بندہ بے نماز ہے جس دن قیامت قائم ہوئے گی رب اپنی مخلوق نو کھڑا کرن گے دنیا رب دے سامنے حاضر ہوئے گی اللہ بے نماز نو کھڑا کرن گے اللہ بے نماز نو اٹھان گے تے اللہ بے نماز دے اکھاں دا نور چھین لین گے اندھا کر کے اٹھائیں گے اللہ بے نماز بندے کو آنکھوں کا نور میدان معاشر میں بے نماز بندے کے پاس نہیں ہوگا آنکھوں سے اندھا ہوگا مجھ پر نہیں اعتبار نہ اعتبار کرو اللہ کے قرآن پر تو اعتبار کر جاؤ نشانی لگا لو اپنے گھر جا کے قرآن پڑھ لینا اللہ کے قرآن کا 16واں پارہ ہے کنواں پارہ ہے اچھی بولو 16واں پارہ سورت دنام سورت طٰہٰ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ نماز تو منہ موڑ لیندا ہے جڑا بندہ ساڈے ذکر تو نماز تو منہ موڑ لیندا ہے اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اسی دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں اسی دے کاروبار نو تنگ کر دینے ہاں اسی دے رزق نو تنگ کر دینے ہاں آج زمین کھلے ہون دے باوجود تنگ ہو گئی ہے آج کاروبار ہون دے باوجود مفلسی دی حالت و کیفیت ہے اے رب دے قرآن دا وعدہ ہے رب دے قرآن دی خبر ہے اللہ فرماندے نے جیڑا بھی نماز چھوڑ دے وے اسی اس تے او دا رزق تنگ کر دینے ہاں
بتلاؤ آج ملک کی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ مہنگائی کرونا ہر بندہ رو رہا ہے. واہ مجال ہے بھئی مسجد ایک صاحب نمازیاں دی ود گئی ہوئے. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے عمران خان مسئلہ ہے. عمران خان اسی لیے مسئلہ ہے کہ تم زمین پر بہت بڑا مسئلہ ہو, تمہاری وجہ سے عمران خان مسئلہ بنا ہے. عمران خان مسلط بھی تھی, اللہ نہیں کیتا ہے نا. کیا کر سکتے ہو جب اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے؟ مہنگائی جو بڑھ گئی, حالات بگڑ گئے, دنیا توبہ توبہ کر رہی ہے. مسجد کے اندر تھی کوئی نمازی نہیں پڑھیا, تہجد کی نماز کے لیے تو کوئی نہیں اٹھا. مسجدوں کی حالت و کیفیت آگے سے بھی بدتر ہو رہی ہے. جب اللہ کے دین کے ساتھ, رب کی نماز کے ساتھ, اللہ کی بندگی کے ساتھ, عاجزی و مخلوق کے ساتھ تم یہ رویہ اختیار کرو گے, اللہ تمہارے ساتھ پھر یہی حال کرے گا. اللہ کے قرآن کی خبر ہے, جو نماز سے منہ موڑ لے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. اگے اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. یہ مختصر سی خبر دنیا میں بیان کی ہے, آخرت کی خبر بھی سن لو. اچھا یہ خبر اللہ پاک نے آج بیان کی تھی ہے؟ نہیں, آج سے کتنے سو سال پہلے یہ خبر اللہ نے قرآن میں اتار دی. آج ہم بے نمازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے سامنے ہے نا بے نماز, ان کی حالت و کیفیت. یہ قرآن کی خبر آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ قرآن سچا ہے. جیسے یہ خبر پوری ہو گئی, پورا ملک مہنگائی کی دلدل میں چلا گیا. یہ خبر پوری ہو گئی, اس سے اگلی خبر بھی سچی ہے, وہ بھی سن لو. رب کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت والے دن جب قبریں پھٹیں گی, لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے, ہم بے نماز کو کھڑا کریں گے. بے نماز اللہ کی عدالت میں آنکھوں سے محروم ہوگا. آنکھوں کی بینائی بے نماز کے پاس نہیں ہوگی. بے نماز بندہ چیخے گا, چلائے گا, روئے گا, باویلا کرے گا, اللہ دے سامنے آڑے پائے گا. کی کہے گا, رب لما عشرتنی اعمیٰ, رب لما عشرتنی اعمیٰ. اے اللہ تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے, تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. دنیا تے میں ویندا سی, میرے کول اکھاں سن, میرے کول نور سی, چاننا سی, میرے کول اکھاں دی بنائی سی دنیا تے. اللہ اج تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے. بے نماز اپنے مالک دے سامنے رو رہی ہے, کیونکہ اللہ تو علاوہ کوئی سنن والا قیامت نو ہونا ایک ہی ذرا رب کا ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. رب نفسی رب نفسی ہر انسان پکار رہا ہوگا. نبیوں کی زبان پر ہوگا اللہم سلم اللہم سلم رب نفسی رب نفسی. اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے. کوئی کسی کے کام قیامت کو نہیں آئے گا. یہ چیخے گا, چلائے گا بے نماز بندہ, آنکھوں سے اندھا ہے, قبر سے باہر نکل آیا ہے, کھڑا ہے میدان محشر میں, آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, رو رہا ہے. کی اندھا ہے, رب لما عشرتنی اعمیٰ. اللہ تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میرے کول اکھاں سن, میرے کول نور چاننا سی. اللہ فرماندے نے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. اے میرے بندے میری آیات تیرے کل آیاں, بڑی توجہ بڑی توجہ. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. اے میرے بندے میری آیات تیرے کل آیاں, میریاں نشانیاں تیرے تک پہنچیاں, میریاں صدامہ آوازاں تیرے تک آئیاں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے صداوے تیرے کنا دے نال ٹکران دے رہے. اے
میرے بندے تینوں خطاب سنائے گئے، تینوں بات سنائے گئے، تینوں تقریراں سنائیاں گئیاں، تینوں خطبے سنائے گئے، تینوں جمعے سنائے گئے کہ نمازی بن جا، بے نماز بن کے نہ مر۔ اے میرے بندے تو میری نماز بھول گیا ہے، آج میں اللہ تینوں بھول گیا ماں، تو نماز بھلا دیتی ہے، میں رب تینوں بھلا دیتا ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی۔ اے میرے بندے آج میں تینوں بھول گیا ماں، مینوں دسو جنوں اللہ بھول جائے گا وہ بدبخت کدھر جائے گا؟ جس کو رب بھلا دے گا میدان معاشر میں وہ کدھر جائے گا؟ آنکھوں سے اندھا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایک دن کتنا ہوئے گا؟ 50,000 سال۔ کئی سال لگ جائیں گے بے نماز کو میدان معاشر میں پہنچتے پہنچتے۔ میدان معاشر کہاں ہوگا؟ قبر پھٹے گی، اس چک سے، اس گاؤں سے، اس قبرستان سے۔ جانا کہاں ہے؟ میدان معاشر۔ میدان معاشر کہاں ہے؟ صحیح البخاری فرمایا جہاں پر آج حاجی لوگ حج ادا کرتے ہیں، وقوف عرفہ، فرمایا میدان عرفہ میں اللہ کا عرش ہوگا، وہاں پر دنیا جمع ہوگی۔ یہاں سے میدان عرفہ پہنچنا ہے پیدل، کوئی سواری نہیں، آنکھوں سے اندھا، کئی سال لگ جائیں گے۔ ہر بندہ اس کو دھکے مارے گا، ٹھڈے مارے گا، کوئی اس کا سہارا نہیں بنے گا۔ کئی سالوں کے بعد میدان معاشر پہنچے گا، جب بے نماز آئے گا اللہ کی عدالت میں۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں اس بندے نو پکڑو، فرشتے پکڑ لین گے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا حساب شروع کرو۔ فرشتے ترازو لگا دیں گے، حساب شروع ہوئے گا۔ فرشتے ترازو لگا کر کے اس بندے کا حساب شروع کریں گے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ اس کا حساب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ماشاءاللہ خطیب پاکستان برادر محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ انشاءاللہ میرے بعد بڑا ہی عالی شان خطاب ہوئے گا، توجہ میری طرف کیجئے۔ بے نماز بندہ میدان معاشر میں کئی سالوں کے بعد پہنچ گیا، اب حساب کی باری ہے۔ حساب شروع ہونے لگا ہے۔ حساب کتوں شروع ہوئے گا؟ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ حساب نماز سے شروع ہوگا۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں اس بندے دی نماز دیکھو، یا اللہ بندہ بے نماز ہے، نماز پوری نہیں ہے، نماز میں پھنس جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی نماز پوری نکلے گی وہ باقی عمل بھی پورے نکلن گے۔ جڑا نماز پھنس جائے گا وہ باقی عملت بھی پھنس جائے گا۔ اس بندے دا حساب شروع ہویا ہے، اس بندے دا حساب شروع ہویا۔ نماز تو نماز اندر بندہ پھنس گیا ہے، اللہ پاک نے فرمان جاری کر دیتا ہے انہوں جہنم میں گرا دیتا جائے۔ بے نماز بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ سنن ابی داؤد دی حدیث پڑھ رہا ماں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر۔ ادھر میرے ول ویکھنا، نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا جہنم اندر۔ فرعون دے نال، قارون دے نال، حامان دے نال، ابی بن خلف دے نال، چار سرداراں دا ذکر فرمایا نبی پاک نے۔ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ نبی پاک نے چار کافراں دا ذکر کیتا ہے، فرمایا بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر۔ بے نماز نو سنگت ملے گی، بے نماز نو ساتھ نصیب ہوئے گا، بے نماز نو گماڑ نصیب ہوئے گا۔ کدہ نصیب ہوئے گا؟ فرمایا بے نماز کا پھر جناب فرعون دے نال جہنم میں جائے گا، قارون دے نال جہنم میں جائے گا، حامان دے نال جہنم میں جائے گا، ابی بن خلف دے نال جہنم میں جائے گا۔ چار سرداراں دا ذکر کیتا ہے۔ آج اگر تسی توجہ کرو تے میں تانوں مسئلہ سمجھا جاواں۔
اج دنیا دے اندر جتنے بندے بے نماز نے، بے نماز بندیاں دی چار قسم دے لوگ بے نماز نے، انہاں دیاں قسماں بھی چار نے بے نمازاں دیاں۔ پوری امانت و دیانت بصیرت دے نال علماء دی موجودگی دے اندر پوری ذمہ داری دے نال بات بیان کرنے لگا۔ آج جتنے مرد عورتیں خواتین بوڑھے جناب بے نماز ہے، جوان بے نماز ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جو بے نماز ہیں۔ بے نمازوں کی چار قسمیں ہیں، پوری توجہ کیجئے۔ فرمایا بے نماز بندہ جائے گا جہنم میں فرعون کے ساتھ۔ جو بندہ آج دنیا میں بے نماز ہے، پہلی قسم بے نمازوں کی وہ لوگ بے نماز ہیں جن کو دولت کا، کرسی کا، صدارت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے صدارت دیتی، کرسی دیتی، انہوں کرسی دا نشہ چڑھ گیا ہے، نماز چھوڑ دیتی۔ جو کرسی کی وجہ سے، صدارت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے گا وہ جائے گا فرعون کے ساتھ، کیونکہ فرعون نو بھی اللہ پاک نے حکومت عطا کی تھی، انہوں بھی نشہ چڑھ گیا سی۔ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں پھر نشہ چڑھیا سی کہ اللہ پاک نے یہ بھی نشہ اتاریا سی نا۔ پہاڑی اندر ایک غوطہ آیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ فرمایا الآن وقد عصیت، آج توبہ کر رہا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے زمین پر فساد برپا کر چکا ہے۔ جو بندہ بے نماز ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے صدارت دی ہے، کرسی دی ہے، عہدہ دیا ہے، عہدے کے نشے میں آ کر کے، کرسی کے نشے میں آ کے، صدارت کے نشے میں آ کے، بڑے پن کے نشے میں آ کے جو نماز چھوڑ دے گا اس کا ساتھ اس کو ملے گا تو فرعون کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ دوسری قسم فرمایا بے نماز بندہ جائے گا قارون دے نال۔ آج دنیا دے اندر وہ لوگ بے نماز نے جنہوں اللہ پاک نے مال دیتا ہے۔ کئی لوگ مال دے نشے چاہ کر کے نماز چھوڑ دیندے نے، جڑا مال دے نشے چاہ کر کے، دولت دے نشے چاہ کے، پیسے دے نشے چاہ کر کے، درم و دینار دے نشے چاہ کے، ریال دے نشے چاہ کر کے، ڈالران دے نشے چڑھے ہوئے نے۔ ابا بیر رہندا ہے، پتر بے نماز ہے، پیو کما رہا ہے، پتر عیاشی کر رہا ہے، بے نماز ہے۔ ایک خاندان دا بندہ کما رہا ہے، پورا خاندان عیاشی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، یہ بے نماز ہے۔ پیسے دا نشہ چڑھے ہویا ہے، دولت نشہ چڑھے۔ اللہ پاک نے قارون نو بھی خزانے عطا کیتے سن تے انہوں بھی نشہ چڑھ گیا سی، تے اللہ پاک نے سنے خزانے دے قارون نو زمین دھنسا دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قارون آج بھی زمین دھنسدا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک نے انہوں سزا عطا کیتی ہے۔ جڑا بندہ پیسے دے نشے جا کر کے نماز چھوڑ دے وے اے جائے گا قارون دے نال جہنم دے اندر۔ تے تیسری قسم بے نمازاں دی نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا حامان دے نال۔ حامان فرعون دا وزیر سی، انہوں کم بڑے سن، وزیرانوں کم بڑے ہوندے نے نا، اے وزیر سی، انہوں کم بڑے سن، انہیں بھی اللہ پاک دی جنت دے مقابلے اندر جنت تیار کر لئیے۔ آج جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندہ ہے، تیسری قسم بے نمازاں دی، مولوی جی کی کریے سانو کم ہی بڑے نے، ٹائم ہی نہیں لگتا نماز پڑھنا۔ کئی بندے تو یہاں تک کفر بول جاتے ہیں، مولوی جی مرن نو ٹائم کوئی نہیں، تسی نماز دی گل کر دے ہو، مرن دا ٹائم کوئی نہیں، مرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کے بندے جب موت کا وقت آئے گا پھر تجھے لے جائیں گے لے جانے والے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں کی جاتی۔ اللہ کی زمین پر موت کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ میرے بھائی عبد القیوم صاحب کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، دعا فرماؤ اللہ والدہ نو جنات فردوس نصیب فرمائے اور لواحقین اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ جو کم کاج دی وجہ تو، مصروفیت دی وجہ تو، دکانداری دی وجہ تو، پٹھے گٹھے دی وجہ تو، مزدوری اور نوکری دی وجہ تو نماز چھوڑ دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھے۔ مولوی جی نوکری ہے جی، اس نوکری نو خیر بات کہہ دے جو تمہیں نماز سے روک دی ہے،
اس کاروبار کو بدل لے. رزق کاروباروں میں نہیں ہے، رزق نوکریوں میں نہیں ہے. سن لو ہمارا عقیدہ، رزق ٹھیوں میں نہیں ہے، رزق دکانوں میں نہیں ہے. جناب وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اوپر سے اللہ نازل کرتا ہے تمہارا رزق. اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، رب ان کو بھی کھلا رہا ہے جن کے پاس ہاتھ اور پاؤں تک نہیں ہے، رب ان کو بھی کھلا رہا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہے. تیرا مسئلہ رزق نہیں ہے، تیرا مسئلہ نماز ہے. بندگی کر جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا. نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھا، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھا، مصروفیت کی وجہ سے. آج مائیں بہنیں بھی شکایت کرتی ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے، بچوں نے واپس آنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، مہمانوں کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا. جو مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کو حامان کی سنگت و ساتھ ملے گا. چوتھی قسم بے نماز بندیاں دی، فرمایا بے نماز بندہ جائے گا ابی بن خلف دے نال. توجہ، ایک تو وہ بندہ بے نماز ہے جو کرسی کے نشے میں آ گیا، دوسرا وہ بے نماز ہے جس کو دولت کا نشہ چڑھ گیا، تیسرا وہ بے نماز ہے جنہوں کم کاج بڑے مصروف آدمی. چوتھا تسی کی کر دیو جی مولوی جی میں ویلا رہنا، کوئی کام کاج کر دیو. نہیں جی کوئی کام کاج نہیں، کوئی دکان کوئی نوکری جی کوئی دکان نوکری نہیں، کوئی زمین مربع کوئی پیسہ ٹکا کوئی شے نہیں. مولوی جی ویلا ہی رہنا. پڑھ دے ہو؟ نہیں جی ویلا ہی رہنا. نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ ویسے نوکری بھی کوئی نہیں، مصروفیت ہی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، تے نماز نہیں پڑھدا. ویسے بھوکا بدماش ہے، ہر چوک چرستے کھڑا ہے. بھوکا بدماش ہر چوک و چرستے میں کھڑا ہو کے لوگوں کو بھی نماز سے روک رہا ہے. ویسے نماز نہیں پڑھتا، نہ مصروفیت، نہ کم کاج، نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ مال، نہ صدارت، نہ عہدہ. ویسے نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے. فرمایا جو ویسے نماز چھوڑ دے گا وہ جائے گا ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں. کیونکہ جتنے بھی سردار مکہ میں تھے ہر سردار کو اپنی فکر تھی، رسول اللہ کی مخالفت کر گیا. ابی بن خلف جو تھا انہوں کوئی چدراڑ دا مسئلہ نہیں سی، اپنے یاران دی یاری چاہ کے ویسے ہی ماریا گیا. فیصلہ کر لیجئے، کھیڑے سردار دی سنگت دی ضرورت ہے. آج رب کی زمین پہ رہ کے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے تمہیں پیدا ہی نماز کے لیے کیا ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف نماز پڑھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر تو نے نماز نہیں پڑھنی، رب کی زمین چھوڑ دے، آسمان کی چھت سے نکل جا، کوئی اور زمین تلاش کر لے، کوئی اور آسمان تلاش کر لے. آج دنیا اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، لوگوں کے ذہنوں سے، تصورات سے یہ گناہ نکل گیا. جبکہ حدیث مسلم میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد ڈلے پہ گئے ہو. میں تھوڑی گل تے نہیں کر رہا، تسی تو سارے نمازی بیٹھے ہو نا، میں بے نمازاں دی گل کر رہا، تسی ہاں جی پریشان ہوئی جا رہے. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماتے نے من ترک صلاة متعمدا فقد کفرا. جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی اس بندے نے کفر کیتا ہے، دین محمد دا انکار کیتا ہے. جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی، توجہ، جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی، جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی اس بندے نے کفر کیتا ہے. تے جنہیں جان بوجھ کر کے 5 نمازاں چھوڑیاں وہ پکا وہابی، وہ پکا اہل سنت جو 5 نمازیں چھوڑ دے. اچھا شیطان جو تھا، شیطان ابلیس لعنتی ملعون، یہ شیطان کیوں بنا تھا؟ ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے.
اللہ پاک نے حکم دیتا ہے آدم نو سجدہ کرو علیہ السلام. شیطان نے ایک سجدے دا انکار کیتا ہے، اللہ پاک نے جنت چوں نکال دیتا ہے، اللہ پاک نے لانتی بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے ملعون بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے قیامت تک مردود قرار دیتا ہے، رب نے انہوں اپنا دشمن بنا دیتا ہے. قیامت تک پھٹکار اس تے پیندی رہے گی جنہیں ایک سجدے دا انکار کیتا ہے. ذرا تصور تو کیجئے اسی دن دے اندر کتنے سجدے چھوڑ دینے آؤں، اسی دن دے اندر کتنے سجدیاں دا انکار کر دیتا ہے. لوگو اللہ دا واسطہ جے اپنے حال تے رحم کرو، اپنی اولاد تے رحم کرو، 5 وقت دے نمازی بن جاؤ. میں تے کئی مقامات تے بات کہی ہے، رب دی زمین تے 0 نمبر مسلمانی دا، لو درجہ مسلمانی دا، کم تو کم ہلکا درجہ مسلمانی دا 5 وقت دا نمازی ہونا ہے. اس تو تھلے تے اللہ پاک نے مسلمانی ہی کوئی نہیں رکھی، 5 وقت دا نمازی ہونا. اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو. اللہ پاک نے چوٹی تو جا کر کے نفی فرمائی ہے. قرآن نے انج نہیں آکھیا کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کے فاسق فاجر نہ بنو، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر کے گنہگار نہ بنو، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کے لانتی نہ بنو. بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لوگوں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو. کیا مانا؟ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ مشرک جے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ مشرک جے. اللہ دا قرآن انہوں مشرک کہہ رہا جے. لوگوں رب ساری دنیا نو معاف کر دے گا، مشرک نو اللہ کدے بھی معاف نہیں فرمائے گا. مشرک دی معافی دا کوئی راستہ نہیں جے. بے نماز بندے نو کسے دا جنازہ بھی فائدہ نہیں دے گا، بے نماز بندے نو کسے دی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، بے نماز بندے نو نبی پاک دی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی. اگر قرآن اندر پڑھو مسئلہ شفاعت نو بھی اللہ پاک نے نماز دے نال جوڑ دیتا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مسئلہ شفاعت نو اللہ پاک نے نماز دے نال جوڑ کر کے بیان کیتا ہے. اچھا بندہ جدو دنیا تے آندا ہے نا، سب تو پہلا عمل کی ہوندا ہے؟ بچہ پیدا ہویا ہے، اے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ گزریا ہے، اس نو نہلایا گیا ہے، اس نو غسل دتا گیا ہے، اس نو کپڑے پہنائے گئے نے. سب تو پہلے اے دے کن دے اندر پہلا عمل دنیا تے آیا ہے. سب تو پہلا عمل کی ہوندا ہے؟ اے دے کن دے اندر اذان دیتی گئی ہے. اے 100 سال زندہ رہا ہے، 200 سال زندہ رہا ہے، 1000 سال زندگی گزار کے دنیا تو جا رہا ہے. اے دا آخری عمل جو رب دی زمین تے ہوندا ہے، ساری دنیا نو اعلان کر کے کیا جاندا ہے، دوڑو نسو بھجو، جناب فلاں دا جنازہ جا رہا ہے، دوڑ کر کے جنازے اندر شامل ہو جاؤ. دنیا اس دا آخری عمل جنازہ پڑھ رہی ہوندی ہے، جناب نماز جنازہ ادا کیتی جا رہی ہے. اے انسان تینوں سمجھا دیتا گیا ہے، تیری زندگی اتنی ساری ہے، تو دنیا تے آیا ہے، تیرے کن اذان دیتی گئی ہے، جدو دنیا تو جائے گا تیری نماز پڑھی جائے گی. اے انسان جتنا اذان اور نماز دے درمیان وقفہ ہے، رب نے اتنی تینوں زندگی عطا کیتی ہے. اذان ہو جائے تو 15-20 منٹ تو بعد جماعت کھڑی ہو جاندی. یہی تمہیں زندگی ملی ہے. اذان ہو چکی ہے، نماز کا انتظار ہے، کسی کی ادا ہو چکی، کس کی ادا ہونے والی ہے. جب نماز کے بغیر تجھے دفن نہیں کیا جائے گا، جب نماز کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، کوئی فاسق مر جائے، فاجر مر جائے، زانی مر جائے، بدکار مر جائے، کوئی نہیں کہتا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو. سارے ہی آمدن جی آؤ جنازہ پڑھو، دعا کرو اللہ انہوں معاف کر دے. جب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، پھر جیتے جی خود نماز پڑھ جا، اپنی معافی کا سامان خود پیدا کر جا. نماز کے مسئلے کو سمجھیے.
نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ آئیے دو حدیث سنا کے بات اختتام کی طرف لاؤں۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام مدینہ اندر تشریف فرمان۔ آپ دے کل طائف تو ایک گروہ آیا ہے، سردار اکٹھے ہو کر کے طائف دے آگئے مدینے اندر۔ نبی علیہ السلام نے پہلے طائف تے حملہ کیتا ہے، گراؤ کیتا ہے طائف دا۔ 17 دن لڑائی جاری رہی لیکن فتح نہ ہو سکی۔ 18ویں دن اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ لوٹ گئے۔ کچھ وقت گزرے، اب مدینے دے سردار اکٹھے ہو کر کے جناب طائف دے سردار اکٹھے ہو کے مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نو آ کر کے عرض کر دینے، اللہ دے نبی جی اسی طائف دے وچوں آیا تے سارے اپنے قبیلے دے سردار اکٹھے ہو کر کے آ گیا۔ اللہ پاک نے ساڑھے دل اسلام مل پھیر دیتے نے، سنو اسلام دی تعلیم دیو۔ نبی پاک نے 5 چیزاں دسیاں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکات۔ ایک کہن لگے اللہ دے نبی جی سنو مشورہ کر لین دیو۔ فرمایا ہاں کلمہ پڑھن تو پہلے مشورہ کر لو، کلمہ پڑھن تو بعد مشورے دی گنجائش نہیں ہوئے گی، کلمہ پڑھن تو پہلے توڑا مشورہ تے مرضی چل سکتی ہے۔ یہ الگ ہو گئے نے، مشورہ کیتا ہے، واپس آئے، آ کر کے آندے نے اللہ دے نبی جی توڑا دین بڑا ہی پیارا لگیا ہے، توڑا دین بڑا ہی پسند آیا ہے، اسی دین قبول کر دیا، اسلام قبول کر دیا، لیکن ساڑیاں چند ایک شرطاں نے۔ فرمایا شرطاں بیان کرو۔ ایک کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے جڑا تسی کہہ رہے ہو نا کہ سال بعد مال دی زکاة دینی ہے، اسی زکاة نہیں دے مانگے۔ میرے نبی خاموش ہو گئے نے۔ ایک کہنے لگے محبوبہ ساڑی دوجی شرط ہے، اسی روزہ بھی نہیں رکھاں گے، رمضان المبارک دا روزہ اسی نہیں رکھاں گے۔ ایک کہنے لگے ساڑی تیسری شرط ہے، حج اسی کر لواں گے۔ تیسری شرط ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جی کلمہ بھی پڑھ دیاں، حج بھی کران گے، زکاة بھی نہیں دیں دے، روزہ بھی نہیں رکھ دے، تے 5 نمازاں بھی اسی نہیں پڑھان گے۔ محبوب مصطفیٰ ان کی بات سن کے مسکراتے رہے، یہ شرطیں بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ جدو انہوں نے کیا سی نماز نہیں پڑھان گے، محبوب مصطفیٰ دا چہرہ بدل گیا ہے، آپ دے چہرے تے غصے دے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی بیعت نہیں لواں گا، میں تواڈی بیعت نہیں قبول کراں گا، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین وچ بھلائی کوئی نہیں، اس دین وچ خیر ہی کوئی نہیں جس دین وچ نماز کوئی نہیں۔ ایک حدیث اندر فرمایا اللہ پاک نے دین ہی ایسا کوئی نہیں نازل کیتا جس دین وچ اللہ پاک نے نماز نازل نہ کیتی ہوئے۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے، میری بات سن لو، جڑا بندہ بے نماز ہے او بندہ بے مذہب جے، لا دین جے۔ بے نماز بندے دا کوئی مذہب نہیں، کیونکہ مذہب و عقیدہ نماز دے نال بندا ہے۔ بے نماز بندے دا کوئی مذہب نہیں ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، میں تمہاری بیعت نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ نے دین ہی ایسا کوئی نہیں نازل کیا جس میں رب نے نماز کو فرض نہ کیا۔ آج تک کوئی نبی اور رسول و امت ایسی نہیں گزری جس کے لیے نماز نہ ہو۔ نبی علیہ السلام مدینے اندر نے آپ نو خبر ملی مشرکین مکہ مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں، مدینے کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور صرف مشرکین مکہ نہیں ہے، پورے عرب کے قبائل اور سردار ان کے ساتھ ہیں۔ مشرکین نے تمام قبائل کو ساتھ ملایا، چاہتے ہیں کہ مدینۃ الرسول کو زمین سے نعوذ باللہ مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، محمد اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زمین سے نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ محبوب مدینہ میں آسمان سے جبریل آئے، فرمایا محبوب تیاری کیجیے، قافلے چل پڑے ہیں تمہاری طرف۔
نبی علیہ السلام نے ہنگامی اجلاس بلایا، صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ مشورہ دیو کی کرنا چاہیے، مدینے اندر رہ کے لڑائی کریے یا باہر نکل جائیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا، اللہ دے نبی جی مدینے دے ارد گرد خندق کھود لئی جائے۔ نبی علیہ السلام خندق کھودن دے اندر مشغول نے، بڑی توجہ۔ نبی پاک دی زور دی نماز لیٹ ہو گئی، آپ دی عصر دی نماز لیٹ ہو گئی، آپ دی مغرب دی نماز لیٹ ہو گئی، عشاء دی نماز لیٹ ہو گئی۔ آدھی رات دا وقت نبی پاک نے صحابہ نو جماعت کروائیے، نماز پڑھائیے۔ آج نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے آئے، صحابہ والمو کی آپ دی عادت مبارکہ سی، آپ جدو سلام پھیر دے صحابہ والمو کر دے، اپنی زبان تو پڑھیا کر دے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی پاک کی دعا پڑھیا کر دے۔ آج بھی امام جدو سلام پھر دے مقتدیاں والمو کر دے، اے دعا پڑھ دے کیونکہ نبی پاک دی سنت ہے۔ آج نبی علیہ السلام نے آدھی رات تا وقت صحابہ کرام نو جماعت کروائیے، نماز پڑھائیے۔ نبی پاک نے سلام پھیرے آئے تے آپ اپنی زبان چو الفاظ جاری کیتے، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دے گھرانوں تے انہاں دیاں قبرانوں اگ دے نال بھر دے جنہاں ساڑی نماز نو لیٹ کر دیتا ہے۔ جے تو آڑی توجہ ہوئے، نبی پاک طائف دے اندر گئے، آپ نو پتھر لگے، فرشتے آئے، محبوبہ اجازت دیو دو بستیاں ملا کے، دو پہاڑ ملا کے اس پوری بستی نو پیش دیتا جائے۔ جناب فرشتہ آیا ہے، محبوب جی اجازت دیو اس بستی نو آسمان وال اٹھا کر کے الٹا کر دیتا جائے، محبوب جی اجازت دیو اس بستی تے پتھران دی بارش نازل کر دیتی جائے۔ محبوب کی آندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے، اے میں نو جان دے نہیں، اے میں نو سے جان دے نہیں۔ نبی پاک نو پتھر لگے، آپ نے بد دعا نہ فرمائی، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقہ دیتیاں گئیاں، نبی پاک نے بد دعا نہ فرمائی۔ سیدنا بلال نو تپدے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا ہے، محبوب مصطفیٰ نے بد دعا نہ فرمائی۔ میرے پیغمبر دے صحابی خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے، میرے نبی نے بد دعا نہ فرمائی۔ سیدہ سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، اونٹا نل بن کر کے، نبی پاک کی فرماتے نے اسبرو یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر دے گھر والوں صبر کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال جنت دا وعدہ کرنا ماں۔ میرے نبی نے بد دعا نہ فرمائی۔ آپ میدان احد دے اندر نے نبی پاک دا سر زخمی ہویا ہے، آپ دا چہرہ زخمی ہویا ہے، آپ دے دندان شہید ہوئے نے، محبوب علیہ السلام ایک گڑے اندر گر گئے نے، نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ لوگوں جس نبی نو پتھر کھا کر کے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، بد دعا نہیں کیتی، جس نبی نو پتھر کھا لینے، جس نبی نے بد دعا نہیں کیتی، او نبی اج نماز دے رہ جان دی وجہ تو بد دعا فرما رہے نے۔ امتیا کچھ تے خیال کر، امتیا کچھ تے حیا کر، امتیا کچھ تے شرم کر جاؤ، کچھ تے اللہ کو ڈر جا۔ میرے نبی پتھر کھا کے بد دعا نہیں کر دے، آپ نو پتھر کھا کے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی نماز دے رہ جان دی وجہ تو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ مرض الموت دے اندر نے، جان پرواز کر رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تے آپ دی زبان تے الفاظ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت دے لوگو نماز نماز نماز، نماز دا خیال کریا جے، نماز دی پابندی کریا جے۔ لوگوں میرے نبی دے کول ایک نبی نا صحابی آ گیا ہے، آندہ اللہ دے نبی جی میرے کول 8 عذر نے، میرے 8 عذر سن لو تے میں ایک اجازت طلب کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی جی پہلا عذر میرے کول اکھاں دا نور کوئی نہیں، دوسرا عذر اللہ دے نبی جی میری اولاد کوئی نہیں، تیسرا عذر اللہ دے نبی جی میرا گھر مدینے تو دو، میرا گھر مسجد تو دور ہے، چوتھا عذر
اللہ دے نبی جی راستہ بھی انبار نہیں پتھریلی زمین ہے میں چلدا واں مینوں تھوڑا لگدا ہے میں گر جانا واں اللہ دے نبی جی پنجواں عذر راستے اندر کانٹے دار جھاڑیاں نے میرے چہرے تے لگدیاں نے میں زخمی ہو جانا واں چھٹا عذر اللہ دے نبی جی رات نو مدینے دے اندر اب جناب درندے داخل ہو جاندے نے کوئی درندہ میرے نال مذاق کر جائے مینوں چیر پھاڑ جائے ڈر رہندا ہے اللہ دے نبی جی ستواں عذر مینوں مسجد دے اندر لے آن والا بندہ بھی کوئی نہیں اٹھواں عذر اللہ دے نبی جی میرا جسم بھی کمزور ہو گیا ہے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دسو کہنا کی چاندے ہو فرمایا اللہ دے نبی جی مینوں عشاء دی نماز تے فجر دی نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دو نبی پاک فرماندے نے اے عبداللہ حل یسمع النداء حل یسمع النداء حل یسمع النداء اے عبداللہ تیرے کنچ اذان دی آواز جاندی ہے تیرے گھر اذان دی آواز جاندی ہے جی محبوبہ میرے گھر اذان دی آواز جاندی ہے فرمایا میرا جڑا امتی اذان دی آواز سنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی نو گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے سکدا عبداللہ بن ام مکتوم نے نماز کی چھٹی طلب نہیں کی دو نمازیں گھر پڑھنے کی اجازت طلب کی 8 عذر آج اللہ نے آنکھیں دی ہے مسجد کے گوانڈ اللہ نے دکان دی ہے گھر دیا ہے کاروبار عطا کیا ہے پھر بھی تو بے نماز ہے آج رب نے تجھے اولاد دی ہے چاند جیسے بیٹے عطا کیے ہیں پھر بھی تو بے نماز ہے رب نے تجھے صحت و جوانی سے نوازا ہے پھر بھی تو بے نماز ہے رب نے آنکھوں جیسا نور اور بنائی اور روشنی عطا کی ہے پھر بھی تو بے نماز ہے 8 عذر سننے کے بعد فرمایا عبداللہ جو اذان سنے اسے گھر نماز کی جائے سیدنا عبداللہ دی محبت دیکھو فرمایا محبوب یہ نہیں آ کہ اللہ دے نبی چلو کوشش کر دے ہاں وینے ہاں جے آ سکے تے آ جاواں گے جے کوئی لے آیا تے آ جاواں گے جے کوئی پہنچ سکے تے نہیں صحابہ کامیاب ہوئے صحابہ کی ایک ہی خوبی تھی صحابہ نے رسول اللہ کی بات کو سنا فوراً تسلیم کیا محبوب اجازت نہیں دے رہے فرمایا محبوب جی تسی اجازت نہیں دین دے آج تو بعد عبداللہ بستری مسجد دے اندر لا لوے گا پوری زندگی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد میں سوتے رہے اور تہجد کی اذان دیا کرتے تھے فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میرا بلال تہجد کی اذان دیتا ہے جب بلال اذان دے اس وقت سحری کھا لیا کرو جب عبداللہ اذان دے سحری بند کر دیا کرو پوری زندگی پھر صحابی نے مسجد میں نماز کے لیے اذان دی لوگوں اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ پہ رحم کرو اپنی اولاد پہ رحم کرو اپنے گھر پہ رحم کرو دنیا داری کا حساب لیتے ہو نماز کا حساب کیوں نہیں لیتے باتیں تو بہت ساری ہیں کافی ساری حدیث قطار کی صورت میں میرے ذہن کے اندر موجود ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی میری الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں یہی التجا کرتا ہوں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اللہ کے بندو رب کی زمین پر جینا صرف نمازی آدمی کا ہے بے نماز بندے کا جینا کوئی جینا نہیں ہے جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے جس کے لقمے سے برکت اٹھ جائے جس کے کاروبار سے برکت اٹھ جائے جس کی اولاد نہ فرمان ہو جائے جو ٹینشن کا شکار ہو جائے جسے رب عذاب قبر میں مبتلا کر دے وہ بھی کیا آدمی ہے غیرت کے ساتھ جیے حمیت کے ساتھ جیو اور نمازی بن کے جیو دنیا تمہاری نماز کی مثال دے پھر دیکھنا رب کی زمین پر نماز کے ساتھ وفا تو کر جا نماز تیرے ساتھ قبر میں بھی وفا کرے گی حشر میں بھی وفا کرے گی جنت تک نماز تیرے ساتھ جائے گی اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر